حضرت جبریل امین لے کے گئے، جب اس گنبد کو کھولا اور حکم ہوا کہ اے آدم و حوا اندر جاؤ، جبریل باہر کھڑے رہ جاؤ، اندر گئے، دیکھا کیا کہ ایک نوجوان نوری فرش پر بیٹھا ہوا ہے، نوری شکل والا، اور ایک نوری کتاب کی تلاوت کر رہا ہے۔ ندا آئی، آدم و حوا دیکھا، کہا مولا دیکھ لیا، کیا اس کے آگے بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا دکھلا دے تو تیرا احسان۔ آپ دونوں پھر باہر نکلے، پھر حکم ہوا کہ دوسرا دروازہ کھولا، دوسرا دروازہ کھولا گیا، اندر گئے، جب اندر گئے دیکھا کیا کہ نوری فرش بچھا ہوا، اس پر ایک نوری خاتون بیٹھ کر کسی نوری چیز کی تلاوت کر رہی۔ ندا آئی، آدم و حوا دیکھا، کہا مولا کریم دیکھ لیا، اور دیکھنا ہے؟ کہا مولا دکھلا دے تو تیرا احسان۔ کا باہر نکلے، پھر باہر نکلے، حکم ہوا جبریل تیسرا دروازہ کھولو۔ جب تیسرا دروازہ کھولا تو دیکھا نوری فرش بچھا ہوا ہے اور دو نوری بچے چھوٹے بیٹھے ہوئے کسی نوری چیز کی تلاوت کر رہے، نوری کتاب کی تلاوت کر رہے۔ ندائی، آدم و حوا دیکھا، کہا مولا کریم دیکھ لیا، کیا ان کو میں نے 70 پردوں کے درمیان چھپا کے رکھا؟ حضرت آدم نے سوال کر لیا، مولا کریم یہ ہے کون جسے تو نے اتنے حجاب میں رکھا، انہیں چھپا کے رکھا؟ اے اللہ ذرا ان کے بارے میں تو مجھے بتا دے، یہ ہے کون؟ ان کے بارے میں بتا دے، میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ندائی، جاننا چاہتے ہو تو سنو، جس کو پہلے تم نے دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں، میرے حبیب کے چچا کا بیٹا علی ابن ابی طالب ہے۔ جو تم خاتون کو دیکھو وہ کوئی اور نہیں، میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ اور جو دو بچوں کو تم نے دیکھا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے حبیب کے نواسے حسن اور حسین ہے۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ حضرت آدم علیہ نبینا نے کہا، اے اللہ اگر تو کچھ دینا چاہتا ہے تو مولا کریم انہیں مجھے عطا کر دے۔ ندائی، آدم فکر مت کر، میرا حبیب تیری ہی نسل میں آئے گا، تیرے بعد آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا۔ جب وہ آئے گا تو علی بھی آئیں گے، فاطمہ بھی آئیں گی، حسن بھی آئیں گے، حسین بھی آئیں گے۔ محمد مصطفیٰ ہے نور، جب قرآن کہتا ہے محمد مصطفیٰ ہے نور، جب قرآن کہتا ہے یہ ہے نور والے کون؟ یہ ہے نور والے کون؟ آقا جان رحمت مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ میں ہے۔ ایک بار اچانک اللہ کے رسول گھر سے نکلے، کدھر گئے کسی کو معلوم نہیں۔ لوگوں نے سوچا ام المومنین کے گھر میں ہوں گے، حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر سے نکلے تو کسی نہ کسی ام المومنین کے گھر میں ہوں گے۔ سارے گھروں میں لوگوں نے پوچھ ڈالا، معلوم نہیں پڑا۔ پھر سب کے ذہن میں بات آئی، چلو ٹھیک ہے اگر ام المومنین کے گھروں میں نہیں ہے تو اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کے گھر میں ہوں گے۔ وہاں پر گئے، پوچھا تو معلوم پڑا کہ آج آقا جان رحمت آئے نہیں۔ پھر ذہن میں لوگوں کے بات آئی، ہو سکتا ہے کسی صحابی کے گھر چلے گئے ہو۔ پورے مدینے میں ڈھونڈ ڈالا، نہیں۔ ایک وقت نماز کا گیا، 2 وقت نماز کا گیا، 3 وقت نماز کا گیا، صبح سے لے کے شام ہو گئی، اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں۔ سب پریشان کہ آقا جان رحمت تو کبھی کہیں جاتے نہیں تھے، اچانک یہ ہوا کیا ہے، کہاں چلے گئے ہیں، کیسے چلے گئے ہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں رہتے ہوئے سارے صحابہ اکٹھا ہوئے۔ حضرت بلال حبشی نے سب کو بلوایا، اکٹھا کیا۔ حضرت سلمان فارسی جا کے علی مرتضیٰ کو بھی بلا لائے۔ سب پریشان ہیں، سب کہہ رہے ہیں۔ اچانک حضرت سلمان فارسی نے کہا، ہم سب تو موجود ہیں، ایک صحابی نہیں ہے کہ جو آقا جان رحمت کے بارے میں اچھی طریقے سے جان جایا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کس راستے سے گزرے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کون؟ کہا ابو ہریرہ۔ کہا ان کو بلایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا گیا۔ کہا ابو ہریرہ تم تو وہ صحابی ہو، آقا جان رحمت کے وہ قریبی ساتھی ہو کہ جس راستے سے وہ گزر جاتے ہیں اس راستے کی خوشبو سے تم پہچان جایا کرتے ہو کہ میرا محبوب اس راستے سے گزرا ہے۔ اے ابو ہریرہ ذرا تم پتا کر کے بتلاؤ کہ میرا محبوب کہاں ہے۔ صبح کی نماز کے بعد سے ہم سب پریشان ہیں کہ گھر کے اندر بھی نہیں ہے، ہر جگہ پورے گھر میں ڈھونڈ ڈالے، کہیں نہیں ہے، کسی ام المومنین کے گھر میں نہیں ہے، اپنی بیٹی کے گھر میں بھی نہیں ہے۔ دونوں
दोनों शहजादे रो रो कर परेशान हैं, हम सब परेशान हैं। अबू हुरैरा निकलते हैं, सिर्फ मस्जिद नबवी तक वो खुशबू पाते हैं, उसके बाद वो भी परेशान हो जाते हैं। एक दिन गुजर गया, रात गुजर गई, दूसरा दिन गुजर गया, रात गुजर गई, तीसरा दिन गुजर रहा है, परेशान है, रात गुजर गई, 3 दिन जब गुजर गया सब परेशान हो गए। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा अब इस तरीके से काम तो नहीं चल सकता है, ऐसा करो सब लोग 10-10 की टोलियों में बढ़ जाओ, अतराफे मदीना में फैल जाओ, लोगों से पूछो, जिसने जिसने आका जाने रहमत को सही से देखा होगा वो बताएगा जरूर, लेकिन अगर वो ना बता पाए तो ऐ लोगों तुम तो जानते हो कि मेरे महबूब की जुल्फे मुबारक कैसी, चेहरे अनवर कैसा, सरकार का चलना कैसा, उठना कैसा, बैठना कैसा, मुस्कुराना कैसा, देखना कैसा, तबस्सुम करना कैसा, दंदाने मुबारक कैसा, तुम्हें तो उनका पूरा होलिया मालूम है। उसी अंदाज से सामने वाले से पूछता रहना, जब उसके जहन में खाका बन जाएगा तो जरूर वो बता देगा कि देखा है कि नहीं देखा है। सारे सहाबा फैल जाते हैं। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि हम 10 लोग एक साथ खड़े हो गए, मेरे साथ अली मुर्तजा भी थे, बिलाल भी थे, मैं था और कुछ सहाबी और थे, हम 10 लोग थे। ढूंढते ढूंढते वादी अतीक की जानिब गए, वहां से निकले, आगे बढ़ते गए, जब एक गार के करीब पहुंचे, एक पहाड़ के करीब पहुंचे, वहां जाके रुक गए। देखा क्या कि एक बद्दू बकरियों को चराने वाला बैठा हुआ है, अफसोस में बैठा हुआ है, गम की हालत में बैठा हुआ है। हम सब उसके करीब गए, हमने उससे सलाम किया, उससे पूछा कि बद्दू जरा ये बता, मेरे आका को इस साइड से जाते हुए देखा है या किसी लश्कर को गुजरते हुए देखा है, किसी इंसान को गुजरते हुए देखा है? उसने कहा नहीं। हजरत अली मुर्तजा ने आका जाने रहमत का पूरा खाका तैयार किया, पूरा खाका बतलाया कि आका की जुल्फे मुबारक ऐसी, पेशानी अनवर ऐसे, आंखें मुबारक ऐसी, दंदाने मुबारक ऐसे, आका का चलना ऐसा, उठना ऐसा, बैठना ऐसा, मुस्कुराना ऐसा, गुफ्तगू का अंदाज ऐसा, नरगिसी आंखें ऐसी, सब कुछ बतलाया। उस राबी ने कहा, उस बद्दू ने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं तो 3 दिन से परेशान हूँ अपनी बकरियों को लेकर। ये बकरियां सिर झुका के बैठ गई हैं, न पत्तियां खा रही हैं, न घास खा रही हैं, न चर रही हैं, न पानी पी रही हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी के गम में रो रही हैं। ये रो रही हैं, मैं परेशान हूँ, इनको लेके जाना है अपने आका के यहाँ। अगर ना पहुंचा मैं अपने मालिक के पास तो वो मुझे सजाएं देगा। ये 3 दिन से बैठ गई हैं, उठने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन क्या बताऊं, एक शख्स को मैंने जाते हुए देखा है, वो सामने जो जबले अभी फलाह दिखाई पड़ रहा है, उस पहाड़ के अंदर एक गार है, एक शख्स गया हुआ है, वहां पर जाकर उस गार में बैठ गया है और बैठने के बाद अपने सर को सजदे में झुका लिया है, पेशानी को जमीन पे रख लिया है और रो रो कर कह रहा है या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। यही सदा लगा रहा है, वो वहां सदा लगा कर रो रहा है। मेरी बकरियां यहाँ बैठी हैं, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इतना सुनना था। सब खुश हो गए, आंखों में अश्क आ गया, तेजी से दौड़ने लगे, जाने लगे। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि हम सब तेजी के साथ उस पहाड़ पर पहुंचे, हमारे पैरों में किंकड़ियां चुभने लगी, जगह जगह पर किंकड़ियां थी। परेशानी के आलम में हम सब वहां पहुंचे, अली मुर्तजा भी पहुंचे। हम सब पहुंचने के बाद हमने देखा महबूब खुदा रो रहे हैं। सिर्फ एक ही जबान पर एक ही नारा है, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। हम सब परेशानी के आलम में आके सोच रहे हैं करें तो क्या करें, कैसे महबूब खुदा को चुप कराएं, कैसे इनके चेहरे पर खुशियां लाएं, कैसे सजदे से सर को उठवाएं। हम सब परेशानी के आलम में हमने कहा कि अली मुर्तजा, इस वक्त अगर कोई सजदे से सर उठवा सकता है, अली तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, जाओ महबूब खुदा की बारगाह में जाओ, सजदे से सर उठवाओ, पूछो हमसे कोई गलती हो गई है, हमसे कोई खता हो गई है, हमसे कुछ हो गया है। अंदर जाते हैं, हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं जब हमने देखा अली मुर्तजा अंदर गए, कदमे नास के पास बैठे, खुद रोना चालू कर दिया। कहा महबूब को चुप कराने के लिए आए थे, कहा खुद रो रहे हैं, कहा महबूब को सजदे से सर उठाने के लिए आए थे, कहा सजदे में सर रख के खुद रो रहे हैं। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं हम परेशान हो गए, करते तो क्या करते। मैंने बिलाल से कहा, बिलाल तुम्हारी आवाज बड़ी बुलंद है, यहाँ से बेवक्त, अभी अजान का वक्त नहीं, ये बेवक्त है, तुम अजान दो, लोग समझ जाएंगे कि तुम अजान देकर महबूब खुदा की जानकारी दे रहे हो, सब आ जाएंगे। हज़रत सलमान फरमाते हैं बिलाल ने जब बेवक्त अजान दी, अजान की सिमत का तयन करके तमाम सहाबा तेजी के साथ जबले अबी फलाह की जानिब भागते हुए आए। हमने देखा क्या कि साथ साथ उमर भी आ रहे हैं, अबू बकर भी आ रहे हैं, सलमान
ابو ہریرہ بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، سارے صحابہ لگ بھگ 10,000 کی تعداد میں صحابہ اس پہاڑ پر آ گئے، سب آئے کھڑے ہو گئے، ماجرا پوچھ رہے ہیں۔ ہم نے یار غار رسول سے کہا اے صدیق اکبر، علی کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر آئے، اللہ کے رسول اس طریقے سے ہے، اس طریقے سے سجدے میں سر ہے، رو رہے ہیں، کہا علی کو اندر بھیجا نہیں کہ وہ محمود کے پاس جا کے چپ کرائے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے بھیجا ضرور تھا، میں نے بھیجا ان کو چپ کرانے کے لیے، لیکن وہاں منظر عجیب ہو گیا، وہ جا کے خود رونا چالو کر دیے، محبوب کو چپ نہیں کرا رہے، رو رہے وہ بھی۔ حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے، پھر سب نے کہا کہ یار غار مصطفیٰ، تم تو رازدار مصطفیٰ ہو، جاؤ تم خاموش کراؤ، تم سجدے سے سر کو اٹھواؤ، محبوب کو مدینے کی جانب ہم لوگ لے کے چلنا چاہتے ہیں، مدینے کی گلیاں ویران دکھائی پڑ رہی ہے، مسجد نبوی ویران دکھائی پڑ رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر اندر گئے، پہنچے، ایک پہلو میں وہ بیٹھ گئے، سر کو اپنے پیشانی میں رکھ کر آئے تھے چپ کرانے، خود رونا چالو کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہم سب پریشان ہو گئے، علی کو بھیجا چپ کرانے کے لیے تو رو رہے ہیں، ابو بکر کو بھیجا تو رو رہے ہیں، اب ایسا کون ہے اس دنیا میں کہ جو محبوب کو چپ کرا سکے؟ بڑی پریشانیوں میں آئے تو فاروق اعظم نے ہم سب کو حکم دیا کہ اب اگر اس کائنات میں کوئی چپ کرا سکتا ہے خدا کے بعد محبوب کو تو وہ صرف ایک ذات ہے، جاؤ سلمان تم جاؤ اور عزت و احترام کے ساتھ آقا کی شہزادی سیدہ کو لے کر آؤ، ان کے شہزادوں کو لے کر آؤ، جب تک سیدہ نہیں آئیں گی محبوب خدا سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں فوراً تیار ہوا اور فوراً نیچے اترنے لگا، میرے ساتھ بلال بھی تھے، چند اور صحابی بھی تھے، ہم لوگ تیزی کے ساتھ مدینے کی جانب چل پڑے، مدینے پہنچے، سیدہ کے گھر کے سامنے پہنچے، دیکھا وہاں پر ہجوم لگا ہوا ہے، مدینے کی پاک باز عورتیں موجود ہیں، سیدہ کبھی اپنے دروازے تک آتی ہیں، پردے کی آڑ میں کھڑی ہوتی ہے، آواز کو سننے کی کوشش کرتی ہیں کہ کہیں سے کوئی آواز آ جائے کہ محبوب خدا تشریف لائے، پھر اندر چلی جایا کرتی ہیں، اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، دونوں شہزادوں کا رو رو کر برا حال ہے، ہم گئے کنڈی کو کھٹکھٹائے، سیدہ دروازے کی آڑ میں آئیں، پردے کی آڑ میں آئیں، پوچھا کون؟ میں نے کہا کہ آپ کے بابا جان کا خادم، آپ کے در کا غلام سلمان فارسی ہوں۔ کہا ہے سلمان کیسے آنا ہوا؟ کیا بابا جان کے بارے میں کچھ معلوم پڑ گیا؟ کیا نبی رحمت کے بارے میں کوئی اطلاع آئی؟ میں نے کہا ہاں اطلاع آئی ہے، میں ہم لوگ دیکھ کر آ رہے ہیں۔ کہا کہاں ہے؟ ہم نے پورا ماجرا بیان کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، فلاں پہاڑ پر فلاں غار کے اندر سرکار سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، سر رو رہے ہیں۔ حضرت سیدہ نے فرمایا سلمان کیا تم نے علی کو نہیں کہا، شیر خدا کو نہیں کہا کہ محبوب کا سر سجدے سے اٹھائے؟ کہا میں نے کہا لیکن وہ بھی جا کے رو رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ ابو بکر صدیق وہاں پر موجود نہیں تھے کہ تم ان سے کہتے؟ کہا یار غار مصطفیٰ کو اندر بھیجا، وہ بھی سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ سیدہ اب میں کس کو بھیجوں؟ جو چھوڑ جا رہا ہے وہی رو رہا ہے، اب ایک ہی ذات ہے وہ آپ کی ہے، آپ چلو، آپ کی بات کو کبھی مصطفیٰ جان رحمت ڈالتے نہیں ہیں، آپ چلو۔ سیدہ نے کہا کہ اے سلمان تھوڑی دیر ٹھہرو، پہلے میں اپنے آپ کو پردے میں ڈھک لوں۔